نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک قریب ہے، تو دوست احباب رمضان المبارک میں عمومی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو اس میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کا اور رمضان المبارک کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب آدمی صاحب نصاب ہو اور اس پر سال پورا ہو جائے، بھلے وہ رمضان المبارک سے پہلے ہو جائے یا رمضان المبارک کے بعد ہو یا رمضان المبارک میں ہو، تو بہرحال زکوٰۃ اس وقت فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر دوستوں نے اس کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ رمضان کی رمضان وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور عمومی طور پر رمضان المبارک میں پھر اس کے مسائل بھی زیادہ پوچھتے ہیں، تو سوچا کہ اس سلسلے کا ایک آغاز کیا جائے اور دوست احباب کی عمومی افادیت کے لیے زکوٰۃ کے مسائل پر ذرا تفصیل سے گفتگو ہو جائے۔ تو زکوٰۃ رمضان المبارک بھی ہجرت کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اور زکوٰۃ کے متعلق بھی اس طرح سے حکم ہے کہ رمضان المبارک میں جس طرح 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، اسی طرح زکوٰۃ کے تفصیلی احکام وہ سن 2 ہجری میں آئے۔ قرآن مجید میں جو مکی آیات ہیں ان میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، اور جو مدنی آیات ہیں ان میں بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ وہ ہجرت سے پہلے فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کے تفصیلی احکام وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہجرت سے پہلے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا یا تو موقع نہیں آیا یا اس کے تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن فرض وہ ہو چکی تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد پھر اس کے تفصیلی احکام نازل ہوئے اور پھر لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے ہیں، جن میں پہلا کلمہ شہادت کی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور دوسرا نماز کی ادائیگی، اور تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5واں حج کو ادا کرنا۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ انبیاء علیہم السلام کا وصف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا ذکر فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں سورۃ مؤمنون کے ابتدا میں جن کو بیان فرمایا، تو ان میں ان لوگوں کو بھی بیان فرمایا جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف طرح سے زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً نماز کے ساتھ 28 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ تو نماز جس طرح فرض ہے، اسی طریقہ سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، تو کچھ قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، جن میں بنو غطفان، بنو سلیم وغیرہ تھے، تو انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روکا کہ آپ اس طرح نہ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے، اس وقت تک ان کے ساتھ میں جنگ کروں، اور جب یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں تو پھر انہوں نے اپنی جانیں بھی مجھ سے بچا لی اور اپنے مال بھی مجھ سے بچا لیے، تو وہ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں تو آپ ان سے جنگ نہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، جہاد کروں گا جو شخص نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا،
یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طریقہ سے زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے تو جس طرح وہ مسلمان نہیں رہتا، اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر دے تو وہ شخص بھی مسلمان نہیں رہتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ جو شخص نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، اور یہاں تک جہاد کرتا رہوں گا جب تک کہ زکوٰۃ میں وہ لوگ اگر بکری کا بچہ بھی دیتے تھے تو میں ان سے وہ بکری کا بچہ بھی وصول کروں گا۔ یعنی زکوٰۃ میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہوگی۔ جس طرح نماز میں اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی میں تو آئندہ 3 نمازیں پڑھا کروں گا، 2 نمازیں پڑھوں گا، باقی نمازوں کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ تو جب نمازیں 5 ہیں تو 5 کی فرضیت ہے اور 5 کو ہی ماننا ہوگا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے تو اس کو اسی طریقہ سے ماننا ہوگا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی تقسیم کرتا ہے، کوئی تفریق کرتا ہے، کسی حصے کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر حق واضح ہو گیا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تو پھر مجھے اس پر شرح صدر ہوا کہ وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اسی طریقہ سے یعنی زکوٰۃ اسی طریقہ سے فرض ہے جس طرح سے نماز فرض ہے۔ تو جس طرح نماز کی ادائیگی کا منکر وہ کافر ہو جائے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرتا ہے تو وہ شخص بھی مسلمان نہیں رہتا۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، تو فرض ہونے کی وجہ سے اگر اس کا کوئی اجر بھی نہ ہوتا تب بھی اس کا ادا کرنا لازم تھا، اس لیے کہ یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو مالک کا حکم ہے وہ تو ماننا ہے، وہ طوعاً وکرہاً بھلے دل کرے یا نہ کرے اس کو تو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے اجر و ثواب کو بھی بیان فرما دیا کہ اس پر میں نے تمہارے لیے اجر بھی رکھا ہے، اس کے لیے اس کی ادائیگی پر میں نے تمہارے لیے فضیلتیں رکھی ہیں، برکات رکھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، جن میں ایک فضیلت مال کا بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو، زکوٰۃ کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ سود پر دیا تو 1,10,000 واپس آئے گا، لیکن زکوٰۃ 1,00,000 میں سے ادا کی 2.5% تو 97,500 باقی رہے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے جس کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، اس کی مثال علماء نے یوں لکھی ہے کہ ایک شخص ہے، بیماری کی وجہ سے اس کا بدن پھول جائے۔ اب دیکھنے والا تو شخص یہ سمجھے گا کہ شاید یہ موٹا ہو رہا ہے، صحت مند ہو رہا ہے، اچھی خوراک ہے، لیکن اگر اس کو طبیب کے پاس لے جایا جائے تو طبیب اس کو پیغام موت سنائے گا۔ تو سود کی مثال اس سوزش کی سی ہے، اس ورم کی سی ہے، اس بیماری کی سی ہے جس کو وہ ڈاکٹر پہچان رہا ہے، جو اس کی موت کی خبر دے رہا ہے کہ اس کے اس جسم کے پھولنے کی وجہ سے، سوجنے کی وجہ سے یہ عنقریب مرنے والا ہے۔ تو جس طرح اس کا پھیلا ہوا بدن، اس کا موٹا بدن، تو وہ عام دیکھنے والے لوگوں کو تو تر و تازہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پیام موت ہے۔ اسی طرح جو سود ہے وہ ظاہر میں تو پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جب اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ تباہی کے دھانے پر لے کر جانے والا ہے تو وہ تباہی کے دھانے پر ہی لے کر جانے والا ہوگا۔ اور اسی طرح جو زکوٰۃ ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں، اسہال کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پرانے اطباء صحت مندی کے لیے وہ اسہال کروایا کرتے تھے، ادویات دیا کرتے تھے کہ معدہ صاف ہو جائے۔ اب وہ معدہ صاف ہو جانا بظاہر تو لگتا ہے کہ 1-2 دن کے لیے بیماری ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے کیا ہے؟ وہ صحت ہے۔ تو اسی طریقہ سے زکوٰۃ کا نکل جانا یہ آدمی کے مال کو پاک کر دیتا ہے، یہ اس کے مال کو صحت مند کر دیتا ہے۔ تو صحت مند آدمی بھلے وہ کمزور ہو لیکن وہ تندرست ہے، صحت مند ہے، وہ کسی بھی طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، وہ اس کے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہے گا کہ بالکل یہ ٹھیک ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، وہ اس کو خوشخبری سنائے گا، نوید سنائے گا کہ آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، گھر چلے جائیں۔ تو اسی طریقہ سے جو زکوٰۃ ہے یہ مال کو پاک کرنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو سود ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کہ ایک بیمار آدمی وہ بیماری کی وجہ سے پھول جائے تو اس کو پیغام موت دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ارشاد فرمائی
کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری فضیلت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت بیان یہ فرمائی کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا اجر ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ قیامت تک اس کا اجر چلتا رہے گا۔ اسی طرح ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو شخص زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے وہ مستقل اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی، مستقل اللہ کی رحمتوں کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اس لیے کہ دیکھیے کہ آپ کے مال کا مجھے نہیں معلوم، میرے مال کا آپ کو معلوم نہیں، اب میں نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا جو آپ نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کی خبر کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے، اور صرف اللہ ہی کو اس کی خبر ہے، اور ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہمارا اللہ پر کامل ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے مال کو اللہ دیکھ رہے ہیں، ہماری نیت کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اور جو زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں وہ محض اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ زکوٰۃ کا مال اس کو قبر کے اندر محفوظ کرے گا، زکوٰۃ کا مال قبر کے اندر اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اس پر سزا بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن ان کا یہ مال جہنم میں تپایا جائے گا، اور پھر اس مال کے ذریعے سے ان کی پیٹھوں کو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال کہ جس کو تم سینٹ کر رکھتے تھے، جس کو تم جوڑ کر رکھا کرتے تھے، جس کو تم گن کر رکھا کرتے تھے، یہ ہے وہ تمہارا مال کہ جس کو بطور سزا کے تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس کو جہنم میں تپا کر گرم کر کے اس سے ان لوگوں کے ماتھوں کو، پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو لا محالہ وہ مال کا حریص ہے، اس کو جوڑ کر اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کی بہت حفاظت کرے تو ہم یہ کہتے ہیں نا اس نے گلے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے مال کو گلے سے لگا کر رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا یہ مال اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا کہ جس کو تم جوڑ کر رکھتے تھے، گن کر رکھتے تھے، یعنی تم اپنے گلے سے لگا کر اس کو رکھتے تھے، یہ ہے وہ تمہارا مال، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گلے کا طوق بنا دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ مال اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اور دیکھیے کہ اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ مال جنت میں لے جانے کا ذریعہ، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو وہ مال اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو وہ اس وقت حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی، اور وہ تمنا کرے گا کہ مجھے ایک لمحہ مل جائے تو میں اپنے سارے مال کو صدقہ کر دوں، سارا مال ہی ادا کر دوں۔ یعنی وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ اپنی اب نظروں سے دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں اپنا سارا مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارشوں کو بھی روک لیں گے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بارشوں کے نزول کا سبب ہے، اگر زکوٰۃ کو روک لیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بارشیں بھی روک لی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ زکوٰۃ کا مال ایک گنجے اژدہے کی شکل میں اس کو بنایا جائے گا، اور پھر وہ اژدہا اس کے گلے کے گرد لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر وہ جو اژدہا ہوگا وہ انسان کی دونوں باچھوں کو وہ چیرے گا، منہ کو، اس کے جبڑے کو چیرے گا،
اور وہ اژدہا اس سے کلام کرے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا وہ مال کہ جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو زکوٰۃ یہ نماز کی طرح فرض ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اس کی ادائیگی کا پورا حساب کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ارکان اسلام کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرماوے۔